قرآن مجید میں 91 ٹائمز اسٹریٹ صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے واضح الفاظ میں، وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا، اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کئی انبیاء کے قصوں میں صبر کی تلقین کی گئی، اور کئی مزید اصحاب کہف کے واقعات ہیں، اور بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں ہمیں صبر کی تلقین کی گئی۔ صبر کی اتنی شدت کیوں کی دی گئی؟ صبر انتہائی افضل عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی مثال، حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ جب اسے مصیبت پیش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب اسے نعمتیں عطا کی جاتی ہیں تو وہ شکر کرتا ہے۔ یعنی مومن کا معاملہ ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، مومن کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن یہاں ہمیں غور کیا کرنا ہے کہ صبر ہے کیا؟ صبر کرنا کیسے ہے؟ صبر کرنا کیوں ہے؟ ہم صبر تب کرتے ہیں جب ہم مصیبتوں پہ گزر جاتے ہیں، ان کو ٹال لیتے ہیں، رونے پیٹنے کر لیتے ہیں، اپنی ہر ممکن کوشش کر لیتے ہیں، شکوے شکایتیں بھی کر لیتے ہیں۔ پہلے تو ہمارے لفظ کیا ہوتا ہے جب کوئی آزمائش، ہم ہی کیوں؟ کوئی مصیبت اللہ دیتا ہے، کوئی چیز نعمت دے کے چھین لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم سے اوپر بھی تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے اتنا نوازا، ان کو کیوں نہیں کچھ ہوتا؟ یعنی کہ میں تھوڑے عرصے پہلے جب یہ ایک آپ لوگوں نے انٹرنیٹ پہ ٹرینڈ دیکھا ہوگا، ایک امبانی کی فیملی کی شادی ہو رہی تھی، انڈیا کی ٹاپ موسٹ فیمس ویڈنگ، میں اس کو دیکھ کے حیران ہوئی، ساری نظریں ہمیں ہی لگنی ہیں، ہم لوگ ہی رہ گئے، حالانکہ ہم تو مسلمان ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اس ایمان سے نوازا ہی نہیں کہ ان کو اس چیز کی فکر ہو، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے اس چیز پہ، تو وہ کیسے صبر کرے؟ ان کو کیسے اللہ آزمائے؟ ان کی تو رسی دراز ہے، وہ تو ایمان کے اس دائرے میں داخل ہی نہیں ہوئے اسلام کے۔ تو جو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا اس کی آزمائش ہے ہی نہیں، آزمائش صرف مسلمانوں کی ہے، مومنوں کی ہے۔ تو جب ہمیں آزمائش آئے تو ایک چیز یاد رکھیں کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی نے اس کو گزارنا ہے۔ ان مع العسر یسرا، علم نشرہ میں آتا ہے ان مع العسر یسرا، اس کا ہم ترجمہ کیا لیتے ہیں؟ کوئی بھی بتائے اس کا ہمارے پاس کیا ترجمہ ہے؟ بے شک آسان، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم اس کو محاورتاً استعمال کرتے، کوئی بات نہیں بیٹے، مشکل کے بعد آسانی بھی تو آنی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش دی، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی ہمیں کوئی آزمائش دی، کوئی مصیبت دی، کوئی نعمت دے کے چھین لی، اس میں ہم کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اداس ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ جو ہمارا سب سے بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، ماں ہو گئی، دوست ہو گئے، کوئی رشتہ دار ہو گئے، کوئی ایسا جو ہمیں لگتا ہے ہمارے معاملے میں ہماری مدد کر سکتا ہے، اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ تو خود کہہ رہا ہے وَالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھے تھامو، نماز کو تھامو۔ نماز سے بہترین ساتھی کون ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا مکالمہ ہے، 1 to 1 گفتگو ہے۔ نماز آپ کو ناشکری سے روک لیتی ہے کہ آپ ایک لمیٹڈ سیٹ آف ایکشنز ہیں جو آپ نے کرنے ہیں نماز میں، اور لمیٹڈ چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں۔ لیکن سجدے میں اللہ تعالیٰ نے کہا میرے قریب ترین زمین کے ساتھ سر رکھ کے تم جو سرگوشی کرو گے وہ مجھے سب سے افضل، تو آپ وہاں بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جا۔ ہم کیا کرتے ہیں تکلیف میں؟ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی طوفان آ گیا، کوئی نعمت چھن گئی ہے، ہم دوڑ کے جائے نماز نہیں بچھاتے، ہم اتنا روتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، پہلے کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا تھا، ہم ان چیزوں کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہماری چوری ہو گئی ہے تو ہم نے رکھی کہاں تھی، وہاں موجود کون کون تھا، ہم یہ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی سی چیز ہمارے سے دور کی ہے، وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتا تھا۔ اگر ہمارے پیسے گم ہوئے ہیں، 150 روپے گم ہوئے ہیں، وہ ہزاروں کروڑوں بھی گما سکتا تھا، وہ اس چیز پر قادر مطلق ہے۔ تو وہ 150 ہمارے لیے شکر کا مقام ہے، اللہ تیرا شکر ہے تھوڑے ہی تھے، جتنے بھی تھے اللہ میری اس کی بلائیں ٹال دینا، کہ اللہ میں اس پہ صبر کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے آنے والا کل میرے لیے کیا لے کے کھڑا ہوا ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے کل پہ، اس کل پہ یقین نہیں ہے کیونکہ ہم اس کی تیاریاں کرتے ہیں، یہ کر لوں، میں نے یہ کرنا ہے۔ دیکھیں آپ نے ایک گھر لینا ہوتا ہے، یا چلیں میں کہتی ہوں ایک ایئر رنگز لینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہلے اس پہ پوری ریسرچ کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے، کہاں پہ کس طرح کا مل رہا ہے، کون سی کوالٹی مل رہی ہے، سارا کچھ دیکھتے ہیں، پھر اس کے لیے پیسے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ایک روپیہ کر کے آپ اس کو جوڑتے ہیں کرتے ہیں، اور پھر آپ اٹھتے ہیں جاتے ہیں وہ لیتے ہیں، وہاں پہ بھی پھر سوچتے ہیں کہ لوں کہ نہ لوں، پھر آ کے پہننے کہاں پہ ہیں، کس طرح پہننے ہیں، کیوں پہننے ہیں، وہ اتنی چیزیں ہم معمولی لیتے ہوئے سوچتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے
کہ یہ جس سانس لے رہے ہیں، میں بولتے بولتے بھی میرا منہ بند ہو جائے، میری کیا اوقات؟ میں نے آگے کیا بھیجا؟ میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ کوئی تیاری کی؟ اس کی فکر کرتے ہیں ہم نے جو وہاں گھر لینا ہے اس میں ہم نے کون سی اینٹیں لگانی ہیں، کون سے گریڈ کا ہم نے سیمنٹ استعمال کرنا ہے؟ کبھی ہم نے وہ سوچا ہے؟ وہاں ہم نے کیا لباس پہننے ہم نے وہ سوچا ہے؟ اس کی آج تیاری کرنی ہے ہمیں، اس کے لیے ہم نے صبر کرنا ہے کہ یا اللہ کوئی بات نہیں، ابھی اتنا اچھا ہم نے سب نے لباس پہنا ہے، شکر ادا کریں اور صبر کریں اس چیز پہ کہ یا اللہ اتنی اچھی مجھے آپ نے دی ہے، پہلے تو میں شکر گزار ہوں اور پھر میں صبر کرتی ہوں اس چیز کے لیے کہ جنت کا لباس بہت خوبصورت ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارا کچھ نوازا ہوا ہے، سب کچھ نوازا ہوا ہے، بے بہا نوازا ہوا ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا کرتے ہیں، یار وہ والے نے فلانے نے جوڑا اچھا پہنا ہوا تھا، میں نے اس سے بھی اچھا پہن لیا۔ تو دنیا میں کس کے لیے پہن کے جانا ہے؟ یہاں پہ کوئی کسی کی تعریف نہیں کر کے اٹھا، گھر جا کے آپ سوچیں گے یار میں نے اتنا پیارا سوٹ پہنا تھا، کسی نے تو کچھ کہا ہی نہیں، پتہ نہیں اس نے دیکھا ہوگا، اس کا دیکھا تھا۔ ہم یہ ڈسکشن ہماری بہت نارمل ہے جو ہم سمجھتے ہی نہیں، کبھی ہم نے غور ہی نہیں۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، اپنے ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں، ہم صرف اپنا فوکس کرتے ہیں، کبھی دیکھا ساتھ والے دکان پہ کیا پڑا ہوا ہے، ادھر جانا ہے بس ادھر ہی جانا ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم سارے رستے سے گزرتے ساتھ والی کو نظر انداز کر کے جاتے ہیں۔ تو ہم نے جنت میں جانا ہے، ہماری ٹارگٹ دنیا کیسے ہو گئی؟ جو اہل سلف ہیں جنہوں نے دین کے لیے بہت کام کیا، وہ کہتے ہیں دل کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے جس کے اندر انسان سوار ہو کر اپنی منزل تک جاتا ہے پانی سے پار، وہ پانی کو نہیں اپنے اندر ڈال لیتا، جب پانی کشتی میں آیا تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ ایسے ہی دنیا ہے، دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ گئی تو انسان تو ڈوب گیا، انسان تو خسارے میں ہے۔ تو ہمیں بہت ساری نعمتوں پر صبر کرنا ہے، اپنا نظریہ بدلیں، آزمائش پہ نہیں صبر کرنا، نعمتوں پر صبر کرنا ہے کہ اللہ نے یہ مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ میرا ٹیسٹ ہے کہ میں ان کے اندر گھس جاتا ہوں یا ان کو بچا کے رکھتا ہوں۔ اس بات پہ شکر کریے کہ میں دوسروں میں بانٹ دیتا ہوں، کہ دوسروں کو بانٹ دوں۔ وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہے، وہ دوسروں میں مت بانٹیں، اس کو غائب کر دیں۔ اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگتی ہے، میں 1000 دفعہ سوچوں گی، نہیں میں نہیں سوچوں گی، کیونکہ میں نے وہ بات کہنی تھی، میں نے کہہ دی۔ اس میں نے صبر نہیں کیا کہ میں ابھی چپ کر جاؤں، ہو سکتا ہے اگلے کی مائنڈ کی سٹیٹ ہی نہ ہو اس چیز کو سمجھنے کی، مجھے نہیں پتا سب کے اندر کیا چل رہا ہے، تو میں اپنی بات کر دوں، اگلے نے اس کو اسی طرح سوچنا ہے جس طرح اس کا نظریہ ہے، تو میں یہ نہیں اس پہ حاوی کر سکتی کہ میرے نظریے کے مطابق آپ بھی اس معاملے میں اسی طریقے سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس سٹیٹ میں رکھا ہے اس نے اس کے مطابق ہی اپنے فیصلے کرنے ہیں، تو ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا، مجھے سمجھ دی، تو دوسرے کو بھی دینے والا ہے۔ میں کیا تھی، آپ کیا تھی، کوئی بھی کیا تھا، کسی کے پاس کوئی علم نہیں تھا، جب اللہ نے ہمیں نواز دیا اللہ دوسروں کو بھی نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں کہتے ہیں میں نے انسان کو 2 راستے دے دیے، ایک شکر گزاری کا اور ایک کفر کا، تو دیکھ لیں اب ہم نے کون سا چننا ہے، شکر گزار بندے بننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں اتنا سارا کچھ نوازا، یا ہم نے اللہ کی ناشکری کر کے کفر کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ناشکری کے ساتھ آیا ہے کفر، یا تو وہ ایک راستے میں شکر کرے گا یا کفر کرے گا، مطلب اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے، یا تو بندہ مومن ہوگا یا منافق ہوگا۔ یہ وہی والی مثال ہے کہ ایک انسان نے اپنے گھر جانا ہے، وہ اپنے گھر کا راستہ لے گا، وہ ساتھ والوں کے گھر نہیں جائے گا، یا وہ یہ نہیں کہے گا میں تھوڑی دیر ادھر بیٹھ جاتا ہوں تھوڑی دیر ادھر چلا جاتا ہوں، 2 راستے نہیں وہ لیتا، ایک ہی راستے پہ جاتا ہے۔ ہم نے کوئی کام کرنا ہم اسٹریٹ ایک ڈائریکشن لیتے ہیں، وہ ڈائریکشن کہاں آتی ہے؟ صبر سے۔ حالانکہ مجھے ساتھ والوں کا گھر زیادہ پیارا لگ رہا تھا باہر سے، میں ادھر کیوں نہیں چلی گئی؟ کیونکہ میرا ٹارگٹ یہ تھا، میں نے ادھر ہی آنا تھا، تو میں نے ادھر کی ہی تیاری کی تھی، ساتھ والوں کے لیے نہیں کی، تو لہٰذا میں ادھر آئی۔ آپ سب کا گھر سے آنے سے پہلے جو بھی ٹارگٹ تھا، جو بھی مشن تھا، نہیں کسی کو پتا، سب سوائے آپ کے اپنے ذہن کے، آپ کے اپنے دل کے۔ دماغ اور دل کا اس صبر اور شکر کے معاملے میں الائن ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا دل کر رہا ہے میں یہ کر لوں، لیکن دماغ کہتا ہے یار اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ صبر اور شکر کا معاملہ ایسے ہے کہ آپ کے اوپر ناگزیر حالات ہوں جن میں آپ سامنا ہی نہ کر سکتے ہوں، دل چیخ رہا ہو، آنکھیں رو رہی ہوں، دماغ پھٹ رہا ہو، آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن آپ نے کرنا کیا جو اللہ کو پسند ہے۔ اور یہ نہایت مشکل کام ہے اور نہایت آسان کام، نہایت مشکل۔ لوگ کہتے ہیں کر لیں گے صبر، صبر کی ایک حد ہوتی ہے، بس بہت ہو گئی،
کر لیا ہم نے صبر. ایسے نہیں آتا صبر. وہ آپ کا ٹارگٹ کیا تھا صبر کرنے سے پہلے؟ آپ نے سوچا ہے وہ آپ نے صبر کیا ہے یا آپ نے برداشت کیا ہے؟ اس میں بہت زیادہ فرق ہے اور بہت معمولی رستہ ہے. نیت. کوئی بھی کام ہم کتنی دفعہ لوگوں کو کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر. کیوں نیت کو اتنی امپورٹنس کیوں دی؟ حدیث کی کسی قسم کی بھی آپ کتاب کھول کے دیکھ لیں، کسی بھی رائٹر کی، کسی بھی جس نے تفسیر کی ہے اس کی بھی بار بار وہ کہے گا انما الاعمال بالنیات. نیت. میں آج یہاں بیٹھی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، ٹھیک ہے، میں خود نہیں آ سکتی تھی. اب اگر میری نیت ہوتی کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، ٹھیک ہے، کوئی میری تعریف کرے یا کہ واہ واہ کیا بات، مجھے نہیں چاہیے، میرا تو سب ضائع ہو گیا. یہ میری نیت کہ میں نے کیا سوچا اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. سب سے پہلے شکر، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل سمجھا. پھر صبر کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہاں لے کے آیا ہے، مجھے لوگوں کو فیس کرنے کی جو مشکل آ رہی ہے میں نے اس پہ صبر کیا. کیوں؟ میں اللہ کو فیس کرنے کے لیے آسانی پا لوں. انما العسر یسرا. مجھے یہ مشکل آئی کہ میں نے لوگوں کو فیس کرنا ہے، یہ میرا لائف کا پہلا موقع ہے، میرے لیے بہت ایک مشکل سٹیپ تھا. کیا نیت بنائی، کیا اپنے آپ کو تسلیاں دی، وہی تسلیاں میں آپ کو دوں گی اور وہی میں آپ کو بتاؤں گی اپنی لائف میں اپلائی کریں. مجھے جب یہ ٹاپک ملا صبر اور شکر، پہلے تو میں خوش ہوئی کہ یہ تو مجھے بڑا پسند ہے ٹاپک، لیکن پھر میں ڈر گئی کہ میں نے بھی تو یہ گزارنا سفر. یہ انتہائی مشکل کام ہے جب آپ کسی کو کچھ سمجھاتے ہیں اور وہ آپ کے اپنے اوپر اپلائی نہیں کر رہے ہوتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہیں، مجھے آپ ہر کسی کے چہرے پہ اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے اور اپنے کیے ہوئے کتنے سالوں کی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو مجھے ابھی گھر میں نہیں آ رہی تھیں. تو کیا میں نے صبر نہیں کیا؟ میں نے اس بات پہ صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں لے کے آنا تھا، ان لوگوں کو میں نے فیس کرنا تھا، میں نے یہ معاملہ اللہ کی بات آپ لوگوں تک پہنچانی تھی تاکہ اللہ مجھے روز قیامت اپنے سامنے کھڑا ہونے میں مشکل نہ پیش کرے. یہ مشکل میری آخرت کی آسانی کا ایک چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر سٹیپ ہے، تو میں کیسے ہٹ جاؤں؟ ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ جب ہمیں کوئی معاملہ کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم کہتے ہیں کوئی نہیں صبر کر، حالے ٹھیک ہو جائے گا، کوئی گل نہیں، فلانے نال مشورہ کرنے ہیں، فلانے نو کہنے ہیں، فلانے وکیل نو کہنے ہیں، فلانا فلانا کام کراواں گے، ہو جائے گا، کوئی ٹینشن والی گل نہیں. لیکن بات کہاں آتی ہے؟ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ، ہم بندوں سے مانگتے ہیں. یہ بندے ایک آفس کے امپلائیز کی طرح ہیں، میرے علاوہ اور اللہ کے علاوہ پوری دنیا آفس کے امپلائیز کی طرح ہے. اللہ کون ہے؟ ان کا باس. آپ اپنے کولیگ کو کہیں کہ یار میرا فلانا کام کرا دو، مینیجر سے کہہ کے، مینیجر کہے گا اچھا میں دوسرے سے بات کراؤں گا، دوسرا کہے گا اچھا اب میں باس سے بات کروں گا. سب کیا دیکھیں گے؟ ہمارا کیا فائدہ ہے؟ بتاؤ ہمارا کیا فائدہ ہے؟ میرا پہلا جو سب سے کولیگ ہے وہ کہے گا یار تو میرا بھی کروا دے ساتھ ہی. وہ آگے والے کو کہے گا، مینیجر کو کہے گا یار وہ تو بندہ ہی فارغ ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کے بارے میں چگلی کی، آپ کو بھی اس کا گناہ ہو گیا، آپ نے اس کو اپنی ڈائریکشن دے دی میرے بارے میں بات کرو. پھر انہوں نے آپس میں کیا فیصلہ کیا؟ اس کو رہنا تو تم اپنا کر لو، میں اپنا کر لیتا ہوں. 1000 معاملے ڈائریکٹ ہوتے ہوئے دوسروں کے ہاتھوں میں معاملہ باس تک کچھ اور ہی جائے گا. تو اس سے بہتر نہیں ہے والصبر والصلاۃ، میں اللہ اکبر کروں، سجدہ ریز ہو جاؤں، مجھے تو میں تو ایون کہ آپ لوگ پیریڈس میں بھی ہیں تو آپ نماز سجدہ کر کے دعا مانگ سکتے ہیں. پوری زمین آپ کے پاس پڑی ہے، بس شرط یہ ہے کہ جگہ پاک ہو، وہاں کوئی پلیتی والی چیز نہ ہو. وضو نہیں بھی ہے تو تہجد کے وقت آپ سے اٹھ کے وضو نہیں کیا جاتا، کروٹ پلٹ کے اللہ سے باتیں کرنے لگ جائیں. دوستوں کو بھی تو فون کر لیتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی ایک دوسرے کو فون کر لیتے ہیں، ساتھ والے کو اٹھا لیتے ہیں. تو اس میں تو آپ کو کسی وائی فائی، کسی سم، کسی موبائل ڈیٹا اور کسی بیلنس کی ضرورت نہیں. وائی ناٹ یو کال اللہ ایٹ یور ٹائم؟ اس سے باتیں کریں، اس کو بتائیں اپنا مسئلہ. جب آپ ڈائریکٹ باس سے رابطہ کریں گے نا، وہی باس جب آپ کے ساتھ بیسٹ فرینڈ بن جائے گا نا، تو آپ اس کو جب کام کہیں گے وہ اپنے سارے بندوں کو کہے گا کہ میرے اس بندے کا یہ کام کراؤ. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت میں آپ نے جب لوگوں کو کہا تھا انہوں نے اپنا فائدہ بیچ میں چاہا تھا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ جب میں نے اپنی ڈائریکشن لیفٹ سے رائٹ کی ہے، جب میں نے ڈائریکٹ باس سے رابطہ کیا، تو باس ان سب کو آپ کے آگے پیش کرے گا کہ میرے بندے کا یہ کام کرو، اس نے فلانی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے، فلانا بندہ گاڑی لے کے جائے گا، فلانا ڈرائیور آئے گا، فلانا گیٹ کھولے گا، فلانا اس کو وہاں لے جانے کے لیے جوتی کپڑا تیار کر کے دے گا.
اللہ آپ کے راستے خود بنا کے دیتا ہے، اور پھر آپ کو حیرت نہیں ہوتی، پہلے آپ کو حیرت ہوتی ہے، بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا یار، یہ تو میں نے ابھی سوچا تھا، میں نے کسی سے مدد مانگی بھی نہیں. ویئر ڈو دس کمز فرام؟ آؤٹ آف ان سین، آؤٹ آف ان سین. کچھ دنوں پہلے میں ایک کتاب پڑھی تھی نمرہ احمد کی، مصحف. کسی نے اگر پڑھی ہوگی تو وہ فوراً سمجھ جائے گا میں نے اس کا ریفرنس کیوں کیا. اور جنہوں نے نہیں پڑھی، اس میں وہ لڑکی ایک دم کنورٹ ہوتی ہے زندگی کی مشکلات کے ساتھ، اور وہ مکمل کنورٹ نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کو بیسٹ فرینڈ بنا لیتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا لباس بدلے، اپنا رہن سہن بدلے، اپنی اٹھنا بیٹھنا بدلے، لوگوں کو پڑھاتی پھرے، ایسا نہیں ہے. صرف وہ ہماری طرح نارمل ایک انسان ہے. وہ شادیوں پہ بھی جاتی ہے، سلیو لیس ساڑی بھی پہن کے جاتی ہے. اس نے اپنے اٹائر میں کوئی چینج نہیں لائی. بس اس نے کیا کیا، کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہوتا ہے، دل گھبراتا بھی دوڑ جاتی ہے، قرآن کھول لیتی ہے. ہاں جی کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ بتائیں. اور یہ نہیں، قرآن کوئی فال نکالنے کی چیز نہیں ہے. لوگوں سے اکثر سنا یار کوئی مسئلہ ہے تو فٹافٹ قرآن کھول لو، جہاں سے کھلے جھلک پڑے وہ آیت پڑھ لو. یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. یہ قرآن فال نکالنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ سے باتیں کرتا ہے تب جب آپ دل سے اس سے باتیں کرتے ہیں، جب آپ اس کی مانتے ہیں، تب جب آپ اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو آپ اپنی بہن سے، اپنے ماں باپ سے چاہتے ہیں کہ میں ان کو 100% دوں تو مجھے. بندے اور بندے کا معاملہ یہی ہے نا کہ کوئی کسی کے ساتھ 100% مخلص ہو، اخلاص سے چلے تو وہ اس کے ساتھ اتنا ہی اچھا کرتا ہے. ورنہ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے جو باہر سے گزر رہا ہے میں اس کو روک کے کہوں کھانا کھا لو. کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میرے سے پیار محبت کرے تو میں اس کو کھلاؤں گی. اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے سے، میری طرف 1 قدم آؤ میں 10 قدم آؤں گا. تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا. تم رینگ کے آؤ میں تمہیں اٹھا لوں گا. تو ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آج اپنے اپنے دلوں کے محاسبے کریں. یہاں آنے سے پہلے کیا ہم نے زندگی میں جو صبر کیا وہ صبر تھا یا برداشت؟ کیونکہ برداشت آپ کرتے ہیں چیز کے مل جانے تک، تب تک خاموش رہتے ہیں. لیکن ایک دن آتا ہے آپ بھڑاس نکال دیتے ہیں، اپنا بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یوں نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، میں کب سے صبر کر رہی ہوں، اللہ میری سنتا نہیں ہے، اللہ میرے سے ناراض ہو گیا، لوگ میری مدد نہیں کرتے. وہ ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ جو مصیبت آپ پہ ڈالی وہ اپنے قریب کرنے کے لیے ڈالی تاکہ تم دیکھو. پھر اللہ کہتا ہے ہاں جی بتاؤ کون ہے تمہارا میرے سوا، کہاں بیٹھے ہو، کن سوچوں میں ہو. میں تو تمہیں تھامنے کے لیے ہاتھ کھول کے کھڑا ہوں. سوائے کافروں کے اللہ تعالیٰ کسی سے دور نہیں، کسی سے. اگر کوئی غلطی سے بھی یہ خیال لے آتا ہے نا دل میں کہ یہ اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہے. آپ کو طریقہ نہیں سمجھ آ رہا، آپ غلط فون نمبر ڈائل کر رہے ہیں. آپ نا وضو کریں، دوبارہ سے ڈائل کر کے دیکھیں، اپنے الفاظ بدل کے دیکھیں. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ میری زبان سے کوئی ناخوش ہو، کسی کو میں نے تکلیف دی ہو، کسی کا مال کھا لیا ہو بے دہانی میں، کسی کے ساتھ ناحق کر دیا ہو، زیادتی کر دی ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ کو بندے سے، اگر آپ کا اختیار ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ پلٹ کے میری دل آزاری نہیں کرے گا اور وہ پلٹ کے میرے ساتھ میرا نقصان نہیں کرے گا یا وہ مجھے دنیا کے سامنے میرا مذاق نہیں اڑائے گا، ایک کوشش کر کے اس سے معافی مانگ لیں. آپ کا ڈائریکشن کلیئر ہو جائے گی. آپ کے جو کنیکشن کے بیچ میں خرابی آ رہی تھی نا وہ سیدھی ہو جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ میں یہ چیز فیڈ کر دی ہے. یہ فطرتی ہے، یہ کوئی باہر سے نہیں فیڈ کرتا. یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے پتہ تھیں جو میں نے ابھی تک بتائی ہیں، سب پتہ تھا. لیکن کبھی کبھی انسان دنیا میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی باہر والے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے بتا. کبھی آپ کو کوئی پوسٹ مل جائے گی ویسی، کبھی کسی کے واقعہ سننے کو مل جائے گا. اپنی مصیبت میں اپنی مصیبت سے ڈبل مصیبت والے لوگوں سے ملنا پڑ جائے گا. اور تب آپ کیا کہیں؟ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، یار میرے ساتھ یہ ہو گیا، فلانے کا کام تھا میں نے یہ کیا، میرے ساتھ یہ ہوا، میں تو بڑی مصیبت میں ہوں. وہ کہے گا جاؤ یار تم کہاں مصیبت میں ہو، میرے ساتھ دیکھو یہ بھی ہو گیا، میری چھت بھی گر گئی بارش سے، میری گاڑی بھی تباہ ہو گئی، میرا بینک میں بھی اتنا لاس ہو گیا، میرا کاروبار بھی خراب ہو گیا. آپ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر ہے. وہ دیکھ کتنے صبر سے گھوم رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ نے ریوارڈ دینا ہے. اور ہمارا ایک جوڑا جل گیا تو ہم رونے بیٹھنے بیٹھے ہیں. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اس جوڑے نے ہمیں کیا دے دینا تھا؟ کسی نے ہماری عزت کی، ہمیں اس نے کیا دے دینا ہے؟ عزت اور بےزتی صبر اور شکر کے معاملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. کیونکہ عزت وہ ہے
جو آپ کو روز قیامت جنت کی طرف لے کر جائے۔ بےزتی وہ ہے کہ آپ کو اس حساب میں جہنم میں جانا پڑے۔ تو آپ کسی بندے سے ریکویسٹ کریں کہ میری عزت کرو، یا میں عزت کے قابل ہوں، یا دیکھیں آپ کسی کی عزت کرتے ہیں وہ حسن اخلاق کا معاملہ ہے، لیکن آپ اس چیز کی امید رکھیں کہ وہ پلٹ کے میری عزت کرے، تو یہ صرف اور صرف آپ کا وہ معاملہ ہے کہ وہ میری عزت کیوں کر رہا ہے؟ کیا میں اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو یہ میری عزت کر رہا ہے؟ میں کہوں کہ یہ مجھے انہوں نے آتے سال مجھے کہا آپ یہاں بیٹھ جائیں، کیوں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پہ اجر دیا، لیکن میں یہ دیکھوں کہ میرا یہاں بیٹھنا مجھے جنت میں لے کے جائے گا؟ نہیں، میں اس پہ بیٹھوں، میں اس پہ بیٹھوں، میں اس پہ بیٹھوں، مجھے یہ چیز جنت میں نہیں لے کے جا رہی، نہ میری عزت میں کوئی کمی آ رہی ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم اس کو نیچے نہیں لا سکتے، ہم اس سے ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کا رتبہ بہت جلال ہے، ہم نے کچھ بھی کیا تو ہمیں اس کا رزلٹ مل جائے گا فوراً، اور ہمیں اس کو بھگتنا پڑے گا، ہمیں وہ کاٹنی پڑے گی مصیبت، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم نے اپنا اور اللہ کا جو کنیکشن ہے وہ اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ ہمارا پرسپیکٹیو ہو کوئی بھی کام کرنے کا جنت۔ ٹارگیٹ سیل لگی ہے، ٹارگیٹ سیل ہے، ادھر آنا تھا، ٹارگیٹ یہ گھر تھا، اب میرا ٹارگیٹ جنت ہے، اور یہ ہمیشہ سے تھا۔ اب اپنے ٹارگیٹ سب نے مضبوط کرنے ہیں، اتنے مضبوط کہ وہ چھوٹی چھوٹی کوششوں سے، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے آپ کا دل برا ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، کوئی کچھ کہتا ہے آپ برا فیل کرتے ہیں، لیکن وہ جا کے دوسرے کو ناپتا ہے۔ آپ نے بات چھپا لی، کسی کا عیب تھا آپ نے چھپا لیا، یہ عیب ہی تھا نا کہ کسی نے آپ کی بےزتی کر دی، آپ کو ٹوک دیا، آپ دوسرے کو نہ بتائیں، آپ کی نیکی ہوگی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آج اس کے ہاتھوں آپ کے ساتھ یہ کیا، آپ نے اللہ سے بات کی ہے، اللہ آپ کو اس کے رزلٹ میں کیا نوازنے والے ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپورٹنس دیں، ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، او ہو ہم نے یہ کپڑے پہن کے باہر نہیں جانے، ہمیں اللہ تعالیٰ غصہ ہوئے گا، ناراض ہوگا، ہم نے یہ معاملہ کسی کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کرنی، رشتوں کو نہیں چھوڑنا، اس طرح کے کاموں میں ہم ڈرتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ ہیں نا جو سب کو نظر آتے ہیں، وہ اپنے ساتھ گلٹ لے کے آتے ہیں، فیلنگ آف گلٹ، کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ میں نے غلط کیا، ہمارا نفس اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ ٹیزنگ سیلف جس کو کہتے ہیں، نفس کی بھی 4 ٹائپس ہیں، اس میں سے ایک ٹائپ ہے ٹیزنگ سیلف، نفس استہزائیہ، جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے، یہ غلط ہے، اور آپ دوڑ کے اس کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ، بیبی گناہ، جو شاید اب میں کہتی ہوں کہ وہ سیڈ کے برابر ہے، کسی بھی پودے کا بیج ہوتا ہے نا اس کے برابر ہے، جن کو ہم امپورٹنس ہی نہیں دیتے، اور وہ کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں؟ کوئی سوچے، کوئی ایک بھی بتا دیں جس کو ہم نے کبھی امپورٹنس دی نہیں اور ابھی ذہن میں آئے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹ میں اتنے گناہ بھی ہیں۔ میں اس کمرے سے اٹھ کے ادھر گئی کہ یار میں آتی ہوں ابھی، میں نے آپ کو سیدھا نہیں بتایا میں نے کب آنا ہے، اگلے کو کام ہے، اس نے آپ کو کام کہا یہ مجھے فلانی چیز کر دو، میں آتی ہوں ابھی، ادھر چلی گئی اور پونا گھنٹہ گزار دیا، اگلے کو تو آپ نے کہا تھا میں آ رہی ہوں، لیکن آپ کی نیت کیا تھی؟ یار یہ کیا مجھے ہر وقت کام کہتے رہتے ہو، ہر وقت کام کہتے رہتے ہیں، چلو میں کر دوں گا، کوئی اور آئے گا وہ کر دے گا۔ آپ نے کیا اجر لیا؟ اجر کو تو چھوڑے، آپ نے گناہ کما لیا، آپ نے سوچا ہی نہیں، آپ نے نیت ہی نہیں رکھی اس چیز کی کہ اگر میں ابھی اس کو کہہ رہی ہوں اس کو میں 5 منٹ میں آتا ہوں یا کسی اور سے کرا لیں، اگلے کو کلیئر کر جاؤ کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، کسی اور سے کرا لیں، اس کو بھی لٹکا کے رکھ دیا۔ ہم نے گھر سے نکلنا ہوتا ہے، ہم 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، ابھی گھر میں بھی شیشے گائے کھڑے ہیں۔ یہ روز کی بات ہو گئی مجھ سمیت، روز کی بات جو کبھی سوچی نہیں۔ یہ بھی تو جھوٹ کے زمرے میں آیا، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آپ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کریں گے 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں اور نہیں پہنچ کہہ رہا، رہے تھے تمہارے ابو گھر نہیں تو بچے کے اوپر کیا اثر آئے گا؟ جی کر ڈیل کرے گا نا ایسے۔ وہ بڑا اچھا ہے نا، ہاں بالکل، کہتے جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو کہتے کس کو چلا گیا، ہم پر ہی کیا ہوتا ہے، ہم نے جو کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کو سامنے کہا آ رہا کرتے ہے۔ تھے
छोटे छोटे गुनाहों इसलिए ना करो, इसकी कोई बात नहीं, बाज वक्त अल्लाह का गजब इसी में होता है। और छोटी छोटी नेकियां इसलिए ना छोड़ दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, बाज दफा अल्लाह की गुर्बत इसी में हासिल होती है। तो ये जो बड़े बड़े चले गए वली औलिया, ये हमारे लिए मशवरा है ना, सबसे हमारे प्यारे नबी मशवरा है कि उन्होंने इतनी बड़ी के रास्ते से पत्थर हटा दो तो इस वजह से भी जन्नत मिल सकती है। आप किसी को मुस्कुरा के देखें, बड़ा वो आपका बहुत बड़ा सदका है, सुबह उठ के अपने वालिदैन से मुस्कुरा के मिले, आपको हज के बराबर हज सवाब का है। सवाब है। तो आप कैसे कैसे छोड़ देते हैं? हाँ। देखिए, मुझे नहीं पता मैंने कब हज पे जाना है, आपको नहीं पता, आपको अल्लाह ताला ने इतनी, किसी को मुझे नहीं पता मुझे मोहलत मिलनी है नहीं मिलनी है, तो मैं अपना आज क्यों ज़ाया करूं, मैं अपना अभी क्यों ज़ाया करूं? मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। मेरे इर्द गिर्द इतने यंगस्टर्स की डेथ मैंने सुनी है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और मैं तो और आप तो, हम लोग किसी जवान की मौत तस्वुर ही नहीं कर सकते। बड़ी ज़िंदगी पर ये कर लांगे सब्र शुक्र तौबा, कौन सी ज़िंदगी। आज सुबह का वाक़या है, एक लड़का आराम से फजर के टाइम सोया, बिल्कुल जवान, 30-32 साल का होगा। अभी घर वाले सारे देख रहे हैं उसको कि जी फजर पढ़ के सारा नॉर्मल सोया है। 8 बजे वो लड़का नहीं उठा, सेहतमंद तंदुरुस्त कुछ भी नहीं है उसको। मेरी अपनी सहेली पिछले महीने उसका बेबी होने वाला था, उसकी पेट में डेथ हुई है और उसकी डेथ हो गई है लड़की की भी। 1 साल पहले उसकी शादी हुई है, मुझसे 2 साल छोटी है। क्या ज़िंदगी, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मैं उसकी ज़िंदगी देखती हूँ तो मैं देखती हूँ वो मेरे साथ कैसी थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में मुझे उसकी डायरेक्शन अल्लाह की तरफ आती ही मिली। जब मैंने बहुत गौर किया, मुझे उसकी डायरेक्शन मिली कि वो जाने वाली थी, अल्लाह उससे राज़ी था, उससे कोई किसी को उसने ना दिल आज़ारी नहीं की, कभी किसी का ऐब नहीं कभी उछाला। हालांकि सहेलियाँ हैं भाई, हम कर सकते थे बातें, हमारे पास 1000 लोग थे, अपने घरों की बातें थी। बातें बंदा करता है घरों की बाहर, हज़ारों, मैं इनसे बात करूँगी, मेरी सहेलियाँ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो मेरे से करती, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ मिला नहीं। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, दुआ ही करूँगी ना, और वो हर वक्त दुआ में रहेगी। मैं जिससे मिलूँगी और जब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ इसकी तरह बनना है। हालांकि वो कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि मैं उसको एक आइडियलाइज़ करूँ, लेकिन उसकी मोहब्बत कितनी थी अल्लाह से कि अल्लाह ताला ने कहा मेरा बंदा दुनिया में रहेगा, इसने पहले सब्र किया, इसको फिर औलाद की आजमाइश आ गई, तो ये कैसे सर्वाइव करेगा। अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुला लिया। लेकिन अल्लाह ताला कई दफ़ा आजमाइशों से बहुत ज़्यादा आजमाता है आपको, क्योंकि उसमें सब्र होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने लख्ते जिगर हज़रत इब्राहीम की डेड बॉडी को दफनाया, वहाँ पे खड़े उनकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू शुरू हो गए। सहाबा इतना हैरान हुए, या रसूल अल्लाह आप भी रोते हैं? तो कहने लगे ये रहमत और शफ़क़त है, बेशक ये रहमत और शफ़क़त है। तो इससे का क्या मतलब हुआ। और इसके आगे उन्होंने कहा बेशक आँख गमगीन, दिल गमगीन है, आँख आंसू बहाता है, लेकिन दिल ज़बान से हम वही कहेंगे जिस पर हमारा रब राज़ी है। बेशक इब्राहीम मुझे जान से अजीज़ था। तो हम कहाँ, हम औलादों के साथ क्या मामलात करते हैं, औलादें हमारे साथ क्या मामलात करते हैं। दोनों हालतों में हम उनको आजमाते हैं, ना सब्र ना शुक्र, दोनों तरफ से। जिस तरह औलाद माँ बाप को आजमाइश में डालती है, अल्लाह ताला ने तो खुद कुरान में कहा है मैं तुम्हें औलाद से, माल से, ज़र ज़मीन से आजमाऊँगा बार बार। तो हम क्यों कहते हैं तुमने मेरे साथ ये कि तुमने मेरे, हम फटाफट ये क्यों नहीं देखते कि मेरी आजमाइश है, मैंने पास कैसे, ठीक है ये मसला है, इसको हल करना है। औलाद ने अगर आजमाइश दी है तो उसको हल करना है, उसको भी समझाना है कि कल को किसी और की आजमाइश ना बने वो। लेकिन अपना मामला भी देखना है, 2 वे रोड है ये। अगर किसी की इस्लाह करनी है तो पहले अपनी करनी है। मैं कहती हूँ पहले ना सही साथ साथ कर लें। यहाँ आने से पहले अल्लाह गवाह है कि मैंने कुछ और तैयार किया था, बिल्कुल कुछ और तैयार किया था। पिछले 5 दिनों से मैं बस पढ़ रही थी और मैंने बिल्कुल कुछ और तैयार किया था, और उसमें से हार्डली मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं। ये अल्लाह ताला का कलाम है, इसमें मेरा कोई रद्द अमल नहीं है, ना ही मेरी कोई इस्तात है और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर अल्लाह ताला ने मेरी ज़बान से ये सब कुछ निकलवाया है, इसमें यकीनन कोई ना कोई हकीकत हिकमत पोशीदा है। मुझे नहीं पता आप में से किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। कोशिश की, हालात से रिलेट किया, रियल लाइफ से रिलेट किया, ये सब अपने हैं। किसकी कहानी किससे छुपी है, किसी से कुछ नहीं छुपा हुआ।
اور ہم سب، آپ کو مزے کی بات تو ایک ہی کہانی ہے سب کی کہانی ایک ہی ہے. سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے ہیں، اور سب آزمائش کاٹنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، کیوں؟ کیونکہ وہ واپس جنت کی تیاری کریں. اپنے گھر سے نکل کے آئے تو گھر جانے کی تیاری کرنی ہے. تو ہم آزمائش میں ہی ہیں، ہم ٹیسٹ میں آئے ہوئے ہیں. وی آر ہیئر ٹو بی ٹیسٹڈ، کہ ہم گریٹفل ہیں کہ ہم کفر کریں. بس 2 راستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو سب چیزوں سے نوازا، علم سے، عقل سے، دولت سے، مال سے، شکل و صورت سے. ہمارے معاملات کیا ہیں؟ ہم نے اللہ کو کیا بھیجا؟ اللہ تعالیٰ کا ہم نے کتنا اس پہ شکر گزار کیا؟ ہم لوگ اتنا سب کچھ جوڑتے ہیں اپنی زندگی میں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ یہ سب نعمتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ گھر، یہ صوفے، یہ زمین، یہ چیزیں، جتنی بھی ڈیکور پڑا ہوا ہے، یہ ہم نے اپنے گھر کو آراستہ کیا ہوا ہے، خوبصورت بنایا ہوا ہے، بیوٹیفائی، تاکہ دیکھنے والے کا دل لگے. دیکھنے والے کا دل لگے. اس کمرے میں گھر والے نہیں آتے ہوں گے جلدی، صرف سجا ہوا ہے. وہ جنت کا گھر جہاں آپ نے خود رہنا ہے، اس میں کیا ڈیکوریشن کی ہے آپ نے؟ وہاں کون سے ٹائپ کے صوفے بھیجے ہیں؟ کون سا فوم لگایا ہے؟ کون سا کپڑا لگایا ہے اس میں؟ اس ساری چیزوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے. لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ آج سے اپنا ایک عزم کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننا ہے. ہم نے وہ بننا ہے جس سے اللہ محبت کرے. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں صرف. تقویٰ، ہم کہتے ہیں تقویٰ اختیار کرو. مولوی صاحب ہر جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں بچوں تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار. کبھی انہوں نے یہ بتایا کہ تقویٰ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈر لیا میں تو بڑا ڈر گئی ہوں اللہ سے، اب آگے کیا معاملات ہیں؟ اب احسان کا معاملہ ہے. لوگوں سے لین دین میں احسان کرو. دنیاوی تعلقات تو دیکھ لیا، لیکن اللہ کے معاملے میں احسان دیکھے کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے ٹو بی کانشیس آف سائٹ آف اللہ. اللہ کی نظر سے ڈر میں رہنا. میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے. کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ نہیں، میں نے نہیں کرنا، اس سے ناراض ہو جائے گا اللہ، نقصان ہوگا کس کا؟ میرا. اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں چاہیے، وہ آپ سے آپ کا ہی بھلا چاہتا ہے. جیسے ماں باپ کہتے ہیں نا ہمیں آپ سے کیا ہے بیٹے، آپ کو آپ سے آپ کی خیر مانگ رہے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں آپ کی زندگی سے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ہماری زندگی سنوارنا چاہتا ہے، آخرت والی جو الٹیمیٹ رزلٹ. میں آپ کو کیا بتا رہی تھی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اختیار کرتے ہیں نا، اللہ سے ڈر اختیار کرتے ہیں، پھر اگلا سٹیپ آتا ہے پروسیس ہونے کے بعد احسان. جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کام سے تو رک گئے، بس ختم نہیں، اب ہم نے اچھا کام بھی کرنا تاکہ اللہ کو مجھ سے محبت ہو. ڈر کے تقویٰ اختیار کر کے اللہ سے ڈر کے نافرمانیوں گناہوں سے رک گئے. اب احسان کا معاملہ ہے کہ اچھا کام کرو تاکہ اللہ کو مجھ سے محبت رہے. پہلے ہم کہتے ہیں بچے کو پانی کھڑے ہو کے نہیں پینا، گناہ ہوتا ہے، بس وہ بیچارہ ڈر کے بیٹھ جائے. اس کو کہا بیٹے جب آپ بیٹھ کے پیو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیار سے دیکھے ہوگے گا، فرشتوں کو کتنا پیارا بچہ ہے پانی بیٹھ کے پی رہا ہے. ہم یہ بتاتے ہیں، آدھی بات بتاتے ہیں. یہ منافقانہ رویہ ہے ہمارا جو ہم اپنے ساتھ بھی کرتے ہیں، بہت منافقانہ رویہ. میڈیکل سائنس کی تو فٹافٹ اگزامپل دے دیں گے، کھڑے ہو کے نہیں پینا، گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں، میدا خراب ہو جاتا ہے، کڈنی خراب ہو جاتی ہے. یہ کیوں نہیں بتایا کہ بیٹھ کے پئیں گے تو فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ پیغام بھیجا، ہم نے وہ کیوں نہ مانا؟ بچوں میں اللہ سے محبت ڈالیں، ڈر نہ ڈالیں. ڈرائیں ان کو بڑے گناہوں سے، ان کو بچوں کو محبت ڈالیں، کیونکہ گناہ ان کو اللہ سے ڈرا دیں گے. اللہ نے ان کو آزمانا ہے، اللہ سے ڈر ان کے دل میں آنا ہی آنا ہے. یہ ہماری فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانا ہے. کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. تو ابھی بھی ہم اپنے بچوں کو، اور خود بھی ہمیں اللہ سے محبت تو نہیں ہے. یہ اللہ سے محبت نہیں ہے نماز پڑھ لیں. نماز پڑھیں اس کا مقصد جان کے کہ آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، 2 وے، اس کو مجھ سے، مجھے اس سے. میں دعا بھی نہیں، سوری میں قرآن میں. تو ہم نے اپنے آپ کے کیا معاملات دیکھے ہیں کہ مومن کے ایمان کی مثال،
مومن کا جو ایمان ہے نا وہ ایک پرندے کی طرح ہے، وہ ایک پرندے کی طرح ہے جس کا ایک پر صبر اور ایک شکر ہے. تو آج اپنے ساتھ صبر اور شکر کو باندھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سب کی پڑھنے کی اور سننے کی اور سنانے کی ایسے ہی عمل کرنے کی بھی توفیق جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں تک لے کر آیا، یقیناً اس کے پیچھے کوئی حکمت و شدت. میرا یہاں بیٹھ کے یہ بتانا مجھے نہیں پتا مجھے کہاں لے کے جائے گا، آپ کو مجھے نہیں پتا کس کو کیا چیز اچھی لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کچھ بھی ہے، اور جو کچھ کوئی غلطی کوتاہی کسی کی دل آزاری ہوئی وہ میری طرف سے، جس کی میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں اور چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ ہدایت دے اور آگے بھی ایسے ہی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق. سب سے بڑی بات ہے نا ڈر کی. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنا ڈر پیدا ہو جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی پیدا، نہیں ڈر بھی ڈر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ڈر، اپنا خوف، اپنا تقویٰ عطا کرے اور ہم سب کے ساتھ احسان والے معاملے کرنے کی توفیق وہ تو عطا احسان کرے. والے معاملات تو وہ کر رہا ہے، بس ہمیں ڈر اور خوف بھی ہونا بڑا. بس اللہ ہمیں شکر گزار کرے اور جو ہمارے پاس ہے اس پہ صبر کریں کہ آنے والا کل بہت خوبصورت ہے. آمین. شکر جو ہے نا وہ بہت بڑا عمل ہے.